نسیم تھا, انہوں نے کہا کہ دیکھو کمال, if your today is not better than yesterday and your tomorrow is not better than today, then it is useless to live. گائیں بھینس بکرے سب رہتے ہیں, ڈائجیشن ہے, پروڈکشن ہے, ریپروڈکشن ہے, سب کچھ ہے, جیتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں اور گوشت کھلا کے چلے جاتے ہیں اپنا. تو آپ کو بھی اگر کوئی بننا ہے تو وقت کی اہمیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بہت بڑے لمبے کام کریں, نہیں. سب سے پہلا اسٹیپ ہے آپ 5 وقت کی نماز 5 وقت میں پڑھیں. صرف فجر کے ایک اٹھنا شروع کر دیں, میں آپ کو لاکھوں روپے کی شرط لگاتا ہوں کہ آپ کی کامیابی 90% کنفرم ہو جائے گی. کیوں جو چیز اللہ کو پسند ہے اگر آپ نے وہ کری تو اللہ تو آپ کا یار ہو گیا. اور کبھی بھی آپ نے یار کو تب پڑھوانا ہے, کبھی بھی یار کو آپ نے برا بھلا کہا ہے, یار کی ہمیشہ آپ اپنے بھائی سے بھی زیادہ خیال کرتے ہیں یار کا. تو میرا مطلب یہ کہنے کا ہے ٹائم از منی. اب میں جب چھوڑا تھا, جب 12th کلاس میں پڑھتا تھا, تو میں نے بولا یہ ٹائم از منی کیا ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ بتایا ہے کہ میرے کزن ہیں جن کا نام اختر بھائی ہے, امریکہ میں رہتے ہیں, اور وہ میرے ہم خیال اور میرے ہم عمر اور ہم بدماشیاں کرتے تھے, تو وہ امریکہ چلے گئے. 1 سال بعد جب وہ امریکہ سے آئے تو انہوں نے میں نے بولا یار تو کیا تیر مارا. انہوں نے کہا یار تیر تو نہیں مارا, لیکن یہ بتا دوں گا تو جب میں 1972 میں یہاں سے نیو یارک پہنچا, امریکہ پہنچا, نہ میں نے اندر اسکل تھی, نہ میں اندر پڑھائی تھی, نہ میں اندر محنت سے, یہ سب وہ خود بتا رہے ہیں. لیکن جب میں ایئرپورٹ سے باہر آیا تو میں نے دیکھا وہاں پہ ایک گیس اسٹیشن ہے, وہاں پیٹرول پمپ کو گیس اسٹیشن بولتے ہیں. اس کے قریب گیا, اتنی مجھے انگریزی آتی تھی, $1 پر آور, $1 پر آور. میں نے اشارے سے پوچھا, انہوں نے بتایا کہ تم اگر 1 گھنٹے تک گاڑی کی پیٹرول کی ٹنکی میں پیٹرول بھرو گے تو تمہیں $1 مل جائیں گے. اب اس وقت 26 روپے کا ڈالر تھا, تو مجھے پتہ بھی نہیں کتنے کا تھا, نہ مجھے دلچسپی ہے. 1 گھنٹے میں جب اس کو 26 روپے ملے تو کہنے لگا کہ میں نے ایسی زوردار جب ماری زمین سے کہ میں اچھل گیا, جس کو کہتے ہیں نا ایک بمپر پرائز مل گیا. پھر میں تو پاکستانی آدمی ہے, محنت کرنا آدمی, میں نے کہا مجھے بناوا روڈ ہے. اس کا پہلے دن ہی میں نے 5 گھنٹے کام کر لیا, اور وہ دیکھتے رہے کہ یہ پاگل کا بچہ کہاں سے آ گیا. میں نے پیسے جمع کرے, اور آخری بات یہ ہے کہ آج ان کا اپنا گیس اسٹیشن ہے. اس میں کوئی ان کی بڑائی نہیں کر رہا, کوئی زیادتی نہیں کر رہا, لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محنت کو, اللہ کیوں کہ یہ 1 گھنٹہ جو دیا تھا نا, اللہ میں نے آپ کو کام کے لیے دیا. یہ جو مسائل ہیں نا سارے ڈیسیجن پاور کے ہیں. آپ ڈیسیجن پاور کریں گے تو اب جو میں بول رہا ہوں کہ ڈیسیجن پاور اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو ایئرپورٹ جانا ہے اور آپ شاہ فیصل پہ کھڑے ہوئے ہیں, شاہ فیصل پہ کھڑے ہیں, اور اگر آپ میٹروپول والی بس میں بیٹھ گئے, اگر آپ کو نام نہیں معلوم, جگہ نہیں معلوم, تو آپ زندگی بھر ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکیں گے. اور اگر آپ اسی طرح آپ کو میٹروپول جانا ہے اور آپ سامنے والی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں اور بس میں چڑھ جائیں تو آپ ملیل لانڈے کرنگی پہنچ جائیں گے, بات کچھ نہیں کریں. دوسری بات, جب میں چھوٹا تھا تو میرے باپ نہیں تھے, میری زیادہ ایجوکیشن نہیں تھی, نہ میں زیادہ پڑھا لکھا تھا. اب انڈر ایوریج وہ تھا میں پڑھائی میں. تو میں نے ایک دن بولا یار یہ پیسے اور کام کو کیسے کرتے ہیں. تو بعد میں ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ دیکھ وہ سامنے ایک مزدور ہے نا, وہ پتھر اٹھا رہا ہے, 1 گھنٹے کام کرے گا تو اس وقت اس کو صرف 8 روپے ملتے تھے. تو یہ جو 8 روپے ہے نا, یہ کنورژن ہے دا ٹائم ان منی. اسی کو کہتے ہیں ٹائم از منی. وہ 10 گھنٹے کام کرے گا, 20 گھنٹے کام کرے گا, اس کو پیسے, اور یہی پیسے آپ دبئی میں جا کے کماتے ہیں, اپنا آورس دیتے ہیں اور آپ کو پیسے ملتے ہیں. امریکہ میں الگ ریٹ ہے, دبئی میں الگ ریٹ ہے. اس دن تو
ریحان صاحب نے مجھے ایک لطیفہ سنایا، میں ان سے مذاق کرتا بہت ہوں، بہت ہی گریٹ آدمی ہے، میں نے اپنی زندگی میں نہ کبھی ایسا آدمی دیکھا نہ سنا. تو وہ کہنے لگے کمال صاحب یہاں پہ جو واش روم ہے نا، پبلک واش روم، ایک دفعہ پیشاب کرنے کے کتنے پیسے لگتے ہوں گے؟ میں نے کہا جی ہمیں تو 10 روپے دیتے ہیں، 20 روپے دیتے ہیں، نہیں بھی دیتے. اور ایک اشارے فیصل میں ہی پیٹرول پمپ ہے، ہم صبح دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں، تو ایک دن مجھے پیشاب آیا. اس نے کہا بابا میری شکل صورت تو آپ کو پتہ ہے نارمل ہوتی ہے. اس نے کہا جی آپ جا تو رہے ہو، آپ کو 100 روپے دینے پڑیں گے. اب میں نے کہا بھائی میرے کو 100 روپے نہیں ہے، میں تو بیمار آدمی ہوں یہ وہ. اس نے کہا بھائی آپ ایسا کریں ہمارے لیبر واش روم میں چلے گئے. میں لیبر واش روم میں گیا، وضو کر کے واپس آ گیا. انہوں نے کہا یہاں پر 900 روپے دیتے ہیں ایک دفعہ پیشاب پر. میرا سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یار جو ہم سوچ نہیں سکتے وہ وہاں ہوتا ہے. بہرحال دوسری بات جو ہے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، پیغمبر نہیں ہوں، میسنجر نہیں ہوں، ایک بات یاد رکھنا، دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس. زندگی میں کامیابی ہی لمبا سفر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایتھکس بنائے ہوئے ہیں کہ اگر جب تک آپ گریں گے نہیں تو اٹھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوگی. جیسے جو امیر لوگوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی جو نیگلیجنس ہوتی ہے، ان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، ان کی جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس میں سب سے بڑی بات یہ ان کے پاس ایکسپیرئنس نہیں ہوتا. ایکسپیرئنس کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی پرابلم میں ڈالے گا اور آپ اس میں سے نکلیں گے، یہ ایکسپیرئنس ہے. تو دوسری بات یہی ہے کہ آپ نیور تھنک دیر از شارٹ کٹ ٹو سکسیس. اس لیے جملے کے ساتھ میرا اپنا جملہ ایک ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، یو ہیو ٹو ورک ہارڈ اینڈ دیٹس آل. دنیا میں اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. میں الٹا بھی لٹک جاؤں پنکھے سے تو مجھے کچھ نہیں آئے گا جب تک مجھے تجربہ نہیں ہوگا، جب تک میں سیکھوں گا نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایکسپیرئنس از دا بیسٹ ٹیچر ان دا ورلڈ. تیسری بات کہ یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں نا، اگر آپ مجھے اس میں سے ریورس میں جواب دیں گے نا، یا اس کی بیک اپ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اب انگلش کے ورڈس آل ٹوگیدر چینج ہوئے. ہم بچپن میں جب ہم بہت چھوٹے تھے تو ہم اپنے بڑوں سے کہتے تھے کہ جی ہمیں وہ آ رہا ہے باتھ روم جانا ہے، اس سے پہلے کہتے تھے لیٹرین جانا ہے، اس سے پہلے کہتے تھے سنڈاس جانا ہے. انگلش کے ورڈ چینج ہوتے چلے جائیں. اب آپ کہیں اب آ رہا ہے واش روم جانا ہے، آ گیا وہ ریسٹ روم جانا ہے، اب اور آ گیا کہ بھائی میں تو یار آرام کرنے کمور پہ بیٹھتا ہوں، وہاں جب بیٹھ کے مجھے سکون ملتا ہے اور مجھے چیزیں یاد آتی ہیں. تو یہ چیزیں بدلتی جائیں گی. آخری کا میں جملہ آپ کو بول کے بعد ختم کر رہا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھیں، اٹ از نیور ٹو لیٹ. آپ کو روکنے والے، گرانے والے، پسپا کرنے والے 100 میں سے 90 ملیں گے. 90 جو 10 رہ گئے وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے، اشارہ نہیں دیں گے کہ آپ. اور وہ جو کامیابی ہے، کامیاب تو وہ ہونے دیں گے ہی نہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ آخری بات ہے، مگر بات یاد آ جاتی ہے کہ مجھے ایک صاحب تھے، ان کا نام شمیم صاحب تھا، اور وہ انہوں نے 1960 میں سی اے کیا تھا. اتنے انٹیلیجنٹ آدمی تھے. انہوں نے کہا کمال میاں کچھ کام میں مطلب کچھ سکھاؤں؟ میں نے کہا جی بھائی سکھائیے. انہوں نے کہا دیکھو بیٹا بات یہ ہے، کوئی کسی کو سیکھنے نہیں دیتا، آگے بڑھنے نہیں دیتا. میں نے کہا آپ السٹریشن دیجیے. انہوں نے کہا دیکھو کبھی بس اسٹینڈ پہ کھڑے ہوئے ہو، بھری ہوئی بس آتی تھی پہلے بھی، ابھی بھی آتی، اور جب آپ بس کی طرف بڑھتے تھے تو اندر سے آواز آتی تھی پاگل دیکھ نہیں رہا، اندر جگہ ہی نہیں ہے، اندر جگہ ہی نہیں ہے، اندر جگہ نہیں ہے. تو وہ رک جاتا تھا، بس آگے چلی جاتی تھی، اور وہ جو 5-6 آدمی تھے وہ بھی رک جاتے تھے. دوسری دفعہ بس آتی تھی تو ان 5 آدمی میں سے ایک آدمی پریپیئرڈ ہوتا تھا کہ مجھے تو جانا ہے ورنہ تو میری تو تنخواہ کٹ جائے گی. تو وہ اپنا ایک انگوٹھا، پیر کا انگوٹھا، فٹ بورڈ جس کو بولتے ہیں، شاید آپ کو پتا ہو، فٹ بورڈ بولتے ہیں، پہلا اسٹیپ ہوتا ہے جو بس میں ہوتا ہے، ہینڈل پکڑتے ہیں اور آپ اس سے لٹک جاتے ہیں. اب کیا ہوا، آپ بس میں بس کیری کر رہی ہے آپ کو، تھوڑی دیر بعد
آٹومیٹکلی اندر سے کوئی باہر آئے گا اور جگہ بن جائے گی, آپ اندر چلے آئیے. تیسرے اسٹاپ پہ جب بس رکے گی تو آپ ہی اندر سے بولیں گے پاگل دیکھ نہیں رہے, اندھے ہو کیا, اندر تو جگہ ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنی ہے اگینسٹ دا ونڈ. یہ بہت اچھا ورڈ ہے اگر آپ اس کو احساس کریں, اگینسٹ دا ونڈ. یہ ہماری بہن بیٹی منت ریڈی ہے, میں کچھ نہیں جانتا اس کے بارے میں, لیکن میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ اس نے اپنی ساری زندگی اگینسٹ دا ونڈ کام کیا ہے, اور ناؤ شی از اے ویری ویری سکسیسفل گرل. مجھے پیسے سے یا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کی بیلنس شیٹ دیکھ کے مجھے کیا فائدہ, میری بیلنس شیٹ دیکھ کے آپ کو کیا فائدہ. آپ تو اس آدمی کا مورل دیکھیں, اس کی کریکٹر دیکھیں, اس کی فائٹ بیک دیکھیں, فائٹ بیک. پرابلمز آلویز دیر. میں اپنی بیٹیوں کو جب میری شادی ہوئی, بچوں کی شادی کی, تو میں نے تینوں کو ایک ہی جملہ بولا, لائف از ناٹ بیڈ آف فلاورس, یو ہیو ٹو ورک ہارڈ اینڈ دیٹس آل.